السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سارے ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور آج میں نے سوچا کہ ریسیپی کی جگہ ایک چھوٹی سی اپنا جو روٹین تھی دن کی وہ میں شیئر کروں۔ بہت دفعہ سوچا تھا کہ لائف میں کیا کیا جائے، اکثر سمجھ نہیں آتا تھا کہ لائف میں کیا کیا جائے، کیا کرنا چاہیے یا کس طرف مائنڈ جاتا ہے۔ کئی دفعہ بہت ساری جابس کی آفر ہوتی تھی یا ٹیوشنس کی، تو پھر فوراً سے لگتا تھا کہ نہیں یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا تو یقیناً بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے لائف میں کیا کرنا ہے یا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو بیسٹ طریقہ مجھے لگا تھا کہ بہت زیادہ اکثر سمجھ ہی نہیں آتی، کسی کے مشورے بھی سمجھ نہیں آتے تب، اور کسی کی سمجھائی ہوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر میں بہت سوچتی تھی کہ ایسا کیا کیا جائے یا کیسے ہونا چاہیے۔ تو ایک دفعہ مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ مجھے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور یہ خیال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کی چاہت نہیں ہوتی، اللہ چاہ نہیں رہا ہوتا تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی شک نہیں اس چیز میں کہ ہم انسان بہت کمزور ہیں، بے بس ہیں، اور سبھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور جو بھی اس کی مہربانیاں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال ذہن میں آیا کہ مجھے درود شریف پڑھنا چاہیے، تو میں نے کثرت سے شروع کر دیا پڑھنا، اتنا زیادہ پڑھنا شروع کر دیا کہ بس میں کام کر رہی ہوتی تھی تو مجھے عادت ہوتی تھی، یا کبھی کبھی بہت نیگیٹو تھاٹس آتی تھی۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ پریشانیاں، سکون بھی ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کسی کی لائف بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، اور ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ چیز جو ہمارے پاس ہے ہم کس کس چیز کا شکر ادا کریں۔ ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں ایک ایک نوالے کا، ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتے جس طرح کے حق ہے، یا پھر ہم اگر سانس لیتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، شکر الحمدللہ، ہم ان چیزوں کا بھی شکر نہیں کرتے۔ تو ہم لوگوں کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ چیز اگر سمجھ آ جائے اور اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین ہو، اور یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہی رکھنا چاہیے، جتنا میں نے سیکھا اپنی لائف سے یا میں نے دیکھا کہ درود شریف کی برکت بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ کم از کم ضروری نہیں کہ پیسہ ہی بہت سارا مل جائے، دل کا سکون ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند اچھی آنا، دل کا سکون ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور شکر الحمدللہ۔ اور میں سوچتی تھی، کھانا پکانے کا شوق تھا مجھے، لیکن اتنا نہیں کہ میں کبھی سوچوں کہ ہاں میں دل میں جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سنی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کوئی اپنا کام کروں۔ اپنا کام سے مطلب کہ باہر نکل کے ایک فیمیل کھڑی ہو کے روڈ پہ تو سیل نہیں کر سکتی، نہ کچھ بنا سکتی ہے، یا کچھ اس طرح سے مناسب بھی نہیں تھا۔ تو بہت زیادہ خیال بھی آتا تھا، لیکن ہمیشہ یہ دعا کی، اور آپ لوگ بھی ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو بہتر ہے اس کے لیے ہمارے لیے راستے آسان کر دے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، اور وہ کام ہمارے لیے ٹھیک کر دے، اور جس میں نہیں ہے بہتری تو اس کو ہمارے دل سے بھی نکال دے۔ اکثر ہماری خواہشیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، جو سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتری والے معاملے کر، یا ہماری سوچ اس طرح سے کر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا کرے گا اور کرتا ہے۔ اور میں نے درود شریف اور استغفار کو جب اپنی لائف کا حصہ بنایا، اس میں یہ نہیں تھا کہ بس تسبیح پکڑ کے بیٹھے رہو ایک جگہ پہ اور ذکر کرتے رہے، ایسا نہیں تھا بالکل بھی۔ سب سے پہلے تو نمازوں میں پابندی آ گئی، شکر اللہ کا کہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، بہت کوئی اللہ کی ولی یا اس طرح کی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی کہ نمازوں کی بے چینی ہونے لگی کہ نماز نہیں پڑھی، اس کا ذکر کرنے لگی۔ اور پھر درود شریف کا یہ تھا کہ کام کرتے کرتے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہے، اتنا کام ہے، یہ کیسے ختم کریں گے، کیسے مینیج ہوگا۔ تو یقین کریں کہ جب درود شریف میں پڑھنے لگتی ہوں یا استغفار، خالی استغفر اللہ، پوری آیت بھی نہیں، خالی استغفر اللہ، تو اتنا اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتا ہے کام کا، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیسے کام ختم بھی ہو گیا، اور کھانے میں جو برکت اور ذائقہ ہوتا ہے۔ تو پھر میرے مائنڈ میں آیا کیوں نہ میں گھر سے چھوٹا سا ایک ہوم بزنس شروع کروں، کم بجٹ میں، کم اس میں، یہ نہیں کہ لاکھوں کا لگا دیا، نہیں، تھوڑا تھوڑا سے شروع کروں۔ جو چیز آپ اچھے سے بنا سکتے ہیں، جو بھی چیز آپ کر سکتے ہیں، اس کو سب سے پہلے شرط اس کی یہ کاروبار کی ایمانداری۔ اگر آپ اچھی چیز دے رہے ہیں، کوالٹی میں کبھی کمپرومائز مت کریں۔ جو کوالٹی آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو دے رہے ہیں گھر میں، وہی کوالٹی آپ لوگوں کو بھی دیں، اس میں کبھی بھی چیٹ نہ کریں کہ ہاں ہم لوگ بہت اچھا کھائیں گے اور دوسروں کے لیے ایسا ہوگا لو کوالٹی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو آئل آپ یوز کریں وہ دوسروں کو بھی دیں، جو سبزی آپ یوز کریں وہ دوسروں کے لیے بھی رکھیں۔ اور میرا بالکل پلان نہیں تھا، ایک دم سے بس دل کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے ایسی پوری کی کہ میں نے فوراً سے ریٹ لسٹ بنائی، اور
جاننے والوں میں چند میں نے بھیج دی وہ لسٹیں، اور الحمدللہ کہ کچھ نہ کچھ آرڈرز آنا شروع ہو گئے، اور جیسے ہی کوئی بھی آرڈر آتا ہے میں شکر الحمدللہ کرتی ہوں، اور جب ان کا فیڈ بیک ملتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بہت اچھی لگی یا بہت اچھی بنی ہے تو شکر الحمدللہ کرتی ہوں، اور یہ سب اللہ کے فضل کرم سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میں کہوں کہ ہاں میں کوئی بڑی چیز ہوں یا میں نے شروع کیا یا میں نے بنایا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے انسان سے، اور اللہ ہی اس میں برکت بھی دیتا ہے اور آسانیاں بھی دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنا درجن 12 کا نہیں 13 کا رکھ لیں۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی تھی، لیکن بات صرف پسند تک نہیں رہنی چاہیے، اگر کوئی اچھی بات ہو تو اس کو پہلے اپنی لائف میں اپلائی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آگے ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے، کہ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ساری زندگی کبھی بھی اس کا شکر ادا اس طرح سے کر ہی نہیں سکتے جس طرح سے حق ہے۔ تو یہ میرے تھوڑے سے آرڈرز تھے جو کہ بہت اچھے الحمدللہ ان کو لگی، اور یہ میں نے پیکنگ کر لی تھی ساتھ میں، اور ساتھ میں میرے پاس یہ ہارٹ والی چاکلیٹس تھیں، تو ساتھ میں نے یہ چاکلیٹس تھوڑی تھوڑی سی رکھ دی تھی۔ تھینک یو کا اسٹکر تھا، اور جو بھی آرڈر تھے الحمدللہ ٹائم سے پہلے ہی تیار ہو چکے تھے، اور کسٹمر کا فیڈ بیک جو تھا وہ بہت اچھا آیا تھا، ان کو بہت اچھے لگے تھے الحمدللہ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو بھی بہنیں بھائی جو بھی ہیں وہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے چھوٹا سا کاروبار شروع کریں، بھلے وہ کسی چیز کا بھی ہے، ایک ہی آئٹم رکھ لیں اور ایمانداری سے اور ہمت سے کریں۔ مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہر اس انسان کو جنہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا اور مجھے انکریج بھی کیا کہ نہیں تم کر سکتی ہو، تمہیں کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ کہ میں نے بھی کوشش کی، اور سب سے بڑی مدد اللہ تعالیٰ کی، ان سے مانگی بھی صحیح اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی بھی صحیح، اور پھر شروع کر دیا۔ اور پیزا کے آرڈر زیادہ آتے ہیں، لیکن الحمدللہ باقی بھی آرڈر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور تھوڑے سے شروع کیا اور ساتھ ساتھ انہی میں سے پھر بجٹ جو ہے اپنا دے کے چیزیں پوری کریں، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب کرے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی تھوڑی سی باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔